اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے یہ 8واں مقالہ ہے۔ اس سے پہلے 7 مقالے پیش کر چکا ہوں، یہ 8واں مقالہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ اس میں کافی لوگ شرکت کرے، اور بعض لوگوں کا یہ کمنٹ تھے کہ چونکہ بہت ساری باتیں جو ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہو رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں اس میں جو ہے ہم کو برابر سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میرا آپ لوگوں سے التماس یہ ہے کہ بے شک صحیح ہے، اس لیے کہ یہ مقالے جو ہے دراصل پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالکین راہ طریق کے لیے لکھے ہیں۔ یہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، جو سالکین ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو ان کی تربیت کے لیے یہ لکھے ہیں، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مشکل پڑے گی، مگر تبرکاً میں اس لیے اس کا بیان شروع کرا کہ جتنا اس میں سے ہم آخذ کر سکے اتنا ہم لے لیں گے، اور جو چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئے اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیں گے، پروردگار ہم کو اس کی سمجھ عطا کرے۔ کیونکہ یہ بہت پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک جو ہے میں اپنی آسان زبان میں آپ لوگوں کو جتنے مسائل سمجھا سکتا ہوں وہ میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور دراصل سمجھنے کی بات یہی ہے اس میں کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ فتوح الغیب کے جو مقالات ہیں یہ سالکین راہ طریق کے لیے ہے، تو لہذا چونکہ بڑے لوگوں کے لیے تھے تو ان کا خطاب بھی اسی انداز سے ہے۔ اب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم چونکہ غلام ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ کے کلام سے جو ہے ہم کو برکت حاصل ہوئے، اور جو بھی ہم سمجھ سکے وہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے۔ تو اب یہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وانصارہ وشیعہ واولیائہ، خصوصاً سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعدد کل معلوم لک، سلاما طیبا طیبا کثیرا کثیرا دائما ابدا ابدا۔ اب یہ مقالے کا عنوان ہے تقرب الہی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قربت کیسا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے عنوان کے تحت آپ جو ہے اپنی بحث شروع کریں اس میں تو حضور پیرانے، تو اس کا پورا عنوان یہ ہے کہ ایک بندے کو جو ہے یعنی سالکین راہ طریق کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جب اللہ تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا، تو یقیناً یہ عنوان ہمارے لیے بھی موضوع ہے۔ ہاں، ہر بندہ جو ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب رہوں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کروں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا میں بھی حصے دار بنوں، اس کی عنایت، اس کی فضل، اس کے کرم کا میں بھی اپنے حصہ پاؤں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی حال میں رہو، اس حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالو، اس حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالو، اس میں اس کے اعلیٰ یا اس کے ادنا کسی چیز کو اس کو اعلیٰ یا ادنا سمجھ کے کوئی اپنے طریقے، اپنے طرف سے کوئی ایک راستہ اختیار مت کرو کہ اللہ جس حال میں ہم کو رکھا ہے ہم اس حال میں خوش رہنے کی ہم کوشش کرنا ہے، کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا معاملہ ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بڑے کے قریب جب انسان جب جاتا تو جب کسی بڑے آدمی کے سامنے تو بڑے آدمی کی رضا کو پیش نظر رکھتا، اپنی خواہشوں کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں گا تو وہ ادب کے پیش نظر اس کی مرضی اور اس کے حکم کے اوپر چلنے کی اس کو خواہش ہوگی، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے اپنے مطالبات کرے کہ نہیں میرے کو اعلیٰ چیز چاہیے یا ادنا چیز چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے اختیار مت کرو۔ کیوں کہ اگر تم
जिस हालत में है उससे छोटी चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी कम हिम्मती की बात है। तुम पस्त हिम्मत हो गए। नहीं, उससे बड़ी चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिश का दखल होगा। उसमें तुम्हारी नफ्स का दखल होगा कि तुम्हारा नफ्स चाहता है कि तुमको कोई बड़ी चीज़ तलब हो। तो अब बंदगी का सही तरीक़ा, अल्लाह ताला के क़ुर्ब का सही तरीक़ा क्या है कि जिस हाल में भी है उसमें खुश रहने की आदत डालो, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, उसके दरवाज़े पर क़ियाम पर राज़ी रहो, उसके दरवाज़े पर बैठे रहो। अब यहाँ तक कि अब देखिए एक बड़ी प्यारी बात है। अब चूंकि ये बड़े लोगों के लिए है तो अब हम किसको कैसा समझें। जो अल्फाज है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अपने तरीक़े से उसको सहल करके समझाने की कोशिश करूँगा। सुबह भाई आपकी इत्तला के लिए है, फरमा रहे कि यानी यहाँ तक उसके क़याम पर राज़ी रहो यहाँ तक कि बजबर दाखिल ना किया जाए, और दाखिल न होना जबर से मेरी मुराद है कि उसकी सख्ती और बग़ैर शनासाई के साथ बार बार हुक्म न दें, दाखिल न हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मतलब ये कि अल्लाह ताला का मेरे पे कुछ हुक्म हुआ तो मैं जो है मैं उसकी बात नहीं सुनूं, नहीं। मतलब यह है कि उसको समझाने का तरीक़ा यह है कि अगर मैं आपको बोला कि भाई आप मेरे पास खाने को आइए और फ़ौरन आप आ गए, तो एक तो ये हो गई इताअत। नहीं, अहलुल्लाह के लिए आप फरमा रहे हैं कि नहीं तुम सब्र करो, इसलिए कि हो सकता देखिए बाद वक़्त बादशाह के पास बादशाह की तरफ से रुखा जो है वो टालने के लिए आता, तुम्हारी आजमाइश के लिए आता, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आता कि अगर मैं फ़ौरन भागा तो इसका मतलब यह है कि तुम जो है इन्हें नफ्स के मरीज़ है, तुमको जो है नफसानी तुम्हारी ख्वाहिश बोल रही कि मैं बड़ी जगह पहुंचूं, तो इससे जो है तुम सब्र करो ताकि तुमको जो है बार बार बुलाया जाए। अब जब तुमको बार बार बुलाया जाए तो अब बुलाने वाले की मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाता, और बुलाने वाले की तुमसे रग़बत उसकी तलब का भी अंदाज़ा हो जाता। नहीं, अगर सिर्फ एक बुलावे पे आप भागे तो अब ज़ाहिर में अगर बहस के लिए दुनियावी उलमा के साथ अगर जब बहस करेंगे तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये इताअत के ख़िलाफ़ है। नहीं, ये इताअत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, क्योंकि मैं दरवाजे पे उसके बैठा हूँ, मैं दरवाजे पे उसी के बैठा हूँ, मगर अंदर नहीं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे को मोहब्बत से और मेरे को प्यार से बुलाए। तो उसी लिए हुक्म हो गया कि तुमको जब तक बजबर दाखिल ना किया जाए तुम अंदर मत जाओ, और दरवाजे पर तुम डेरा जमा लो, और जब तक सख्ती के साथ बार बार हुक्म न दें दाखिल ना हो। इसका मतलब यह है कि जब तुम अल्लाह ताला बोलेगा कि मेरे बंदे आ मेरे पास, आजा मेरे करीब, तो उसमें जो है अल्लाह ताला का मलहूस भी है, खातिर है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत का इत्मीनान नसीब होता। तो इसी तरीक़े से आप फरमाए कि दाखिल होना, इख्तियार न करना, तवाज़ो, इनकिसारी और अदब को मलहूज़ रखना है, ना कि नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ। मैं अदब के पेश नज़र मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे मौला मुझे तू दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जह हो, सिबारा मेरी तरफ मुतवज्जह हो, इसलिए कि मैं गुनहगार तेरी बारगाह में कैसा पहुँचूँ। मुझे अदब मलहूज़ है, मैं अदब के खातिर मैं सहमा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। तमन्ना तो यह है कि मैं तेरे कदमों में बैठूँ आके, मगर मैं अपने आप को उस काबिल नहीं पा रहा हूँ। तो लिहाजा उस लिहाज से जो है आप उसको सब्र करेंगे, और ये ज़ाहिर है। अच्छा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना, और यकीन जब रासिख हो जाए, यानी जब पक्का यकीन हो जाए कि हाँ, देखिए उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप दो आदमी बैठे हुए, मैं इशारा करा तुम आओ, तो दोनों समझेंगे कि मेरी तरफ इशारा है।
مگر بلانے والے کا مقصد جو ہے صرف ایک کا ہے. تو اب سمجھدار آدمی کیا کرتا کہ اس کو نام سے پکارے تک وہ انتظار کرتا کہ انہیں جب تک نام سے بنے تم فلاں، تو اب یقین ہو گیا کہ ہاں میرے کو ہی بلایا گیا. تو یہ چیز اس کے اندر پیش نظر رکھنا ہے. اچھا، خالی اجازت ملنے کے اوپر خوش مت ہو جاؤ. خالی اجازت ملنے پہ خوش مت ہو جاؤ. ممکن ہے کہ یہ اجازت بغیر بادشاہ کی اجازت کی آئی ہوئی، اس میں بادشاہ کی مرضی نہ ہو. تو اس طریقے سے اور امتحان ہو، تاکہ امتحان لینا ہو کہ کون اندر آنے کی نفسانی خواہش رکھتا ہے اور ارادہ ظاہر کرتا ہے، اور کون ہے جو ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے قطعی حکم کا انتظار کرتا ہے. اچھا، لیکن تمہیں صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ مجبور کر کے اندر لایا جائے. بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پہ اس انتظار میں کہ تو جب بولے کہ نہیں اب آؤ اندر، آ جاؤ اندر، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ اندر. تو پھر اب وہ جانے میں آپ کو یقین بھی ہے کہ میرے کو ہی بلایا گیا اور میں تیرے حکم سے منہ روگردانی نہیں کرا، میں تو صبر کر کے وہیں بیٹھا ہوا ہوں اور اسی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تجھے مجھے بلائے. اب اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ دیکھیے، جیسے ہم نمازوں میں، ہمارے وظائف میں ہم ایک جملے کی تکرار کروا رہا ہم سے اللہ، اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے نا. پھر ہم سے بولتا ہے کہ بھئی تم رکوع میں جاؤ تو اتنے بار سبحان ربی العظیم بولو، تم سجدے میں جاؤ تو اتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ بولو. تو کیوں کرا رہا؟ تاکہ تم تکرار کر کے اس کی توجہ کے طالب ہو، تم بار بار اس کو یاد کرو، اس کو بار بار. حالانکہ وہ سمیع ہے، وہ آپ کے پڑھنے سے پہلے آپ کی دل کی نیت سے آپ وہ واقف تھا، مگر آپ کو یہ تربیت، آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس کا احکام بتایا کہ اللہ کے ادب کے پیش نظر کس چیز کو کتنی بار کس طریقے سے. تو اب زیادہ سے زیادہ پڑھو. کیوں پڑھو؟ تاکہ میں اس کی توجہ کا طالب ہوں، تاکہ وہ میری طرف توجہ ہو جائے. کیا وہ ایک مرتبہ بولنے پہ توجہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، مگر شریعت کا حکم ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ بولو. اب زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے بولو. تو یہ طریقہ شریعت کا بھی ہے. اسی لیے وظائف وغیرہ میں یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تکرار کرو، زیادہ سے زیادہ تکرار کرتے جاؤ. کسی وظیفے کی، کسی ایک صفت کی، اس کے بار بار بیان کرتے جاؤ، تاکہ آپ کا ارادہ ظاہر ہو اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے زیادہ بولنے سے میرے رب کی توجہ میرے طرف متوجہ ہوگی. اچھا، اور اپنا اچھا، اور یہ دخول پر محض اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ امر یقیناً بادشاہ کی طرف سے آیا. ورنہ پہلے جو آپ کو یہ تھا کہ بھئی یہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، یہ نہیں بیچ کہیں اور سے آیا. نہیں، اب جب آپ کو بار بار بلایا جائے گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یقیناً یہ امر جو ہے بادشاہ کی طرف سے ہے اور یہ بادشاہ کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ وہ میرے کو اندر داخل ہونے کی اجازت دینا چاہتا ہے. اچھا، نہ کہ اپنا فعل اختیار کرو. یہ اب آپ کا فعل نہیں رہا. پہلے اگر آپ بغیر اس کے جلدی ایک ہی اس پہ چلے جاتے تو وہ آپ کا فعل ہوتا. اب آپ جو ہے تکرار کر رہے ہیں، آپ اس کو بار بار بلانے کا انتظار کر رہے ہیں، تو دراصل یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بادشاہ کی طرف مجھے حکم آیا ہے، اب میرے کو اس کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے. تو اس وقت بادشاہ اپنے فعل پر تمہیں سرزنش نہیں کرے گا. اب جب تم ایسا کرو گے
تو بادشاہ تمہاری اطاعت گزاری سے، فرما برداری سے خوش ہوگا. تمہارے بغیر کسی سوچے سمجھے دخل ہونے کے اوپر جو تم کو ایک خوف تھا کہ میری سرزنش یعنی میری پوچھ تاچھ ہوں گی، ویسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب وہ خوش ہو کے تمہارے پہ سرزنش، کوئی تمہارا مواخذہ، کوئی تمہارا امتحان نہیں لے گا اور تم سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے گا. اچھا، عقوبت یعنی سزا، وہ عذاب، حرص، بے صبری، سوء ادبی اور حالت اقامت پر جو راضی نہ ہونے کی وجہ سے جو طبیعت میں جو چیزیں تھی، اب وہ تمام چیزیں دور ہو گئی. اس لیے کہ اب جب بار بار بلایا جائے گا تو نہ تمہارے کو عقوبت سزا کا خوف ہوگا، نہ تم کو اپنے یعنی غرور تکبر نہیں ہوگا کہ یہ چیز میری اختیار کردہ ہے یا میرے عمل کی وجہ سے مجھے عطا ہوئی ہے یا میری عبادت کی وجہ سے عطا ہوئی ہے یا میرے تقرب کی وجہ سے، یہ میری آہ و بکا کی وجہ سے. نہیں، اب یہ تمام چیزیں آپ بھول جائیں گے. اور اب اس میں تمہارے حرص باقی نہیں رہے گی، بے صبری باقی نہیں رہے گی، کیونکہ تم صبر سے اس کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور بے ادبی نہیں ہوگی، اور حالت اقامت پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا وہاں ٹھہرنا سالک طریقت کے واجبات وقت سے ہے. یعنی اب یہ اللہ پیران پیر سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم اگر اللہ کے راستے کے مسافر ہے، تم سالک کے طریق ہے نا، تم یہ راستے کے مسافر ہونا چاہتے ہیں، تو اب تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم کو جہاں ٹھہرایا جائے وہاں ٹھہر جاؤ. اب آگے کے حکم کا انتظار کرو، بے صبری مت کرو، کیونکہ تمہارے حرص اور بے صبری میں تم کو نقصان ہوگا. تم اس کے اوپر چھوڑ دینے میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور تمہارے لیے کوئی تمہارے کو سزا وغیرہ کا تمہارے سے تم کو شک بھی نہیں رہے گا. اچھا، اس سے نکلنا اور اس کے خلاف کی تمنا کرنا مقام رضا کے خلاف ہے. نہیں، یہ جو مقام رضا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس راضی ہو کے جس کو تم کو جس مقام پہ رکھا ہے، اس مقام پہ رہ کے اس سے راضی ہونا، اب اس کے خلاف پڑ جائیں گی اگر تم اس کے خلاف کوئی عمل کرو گے. تو اگر تم وہ جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ جاؤ. اب یہ ادب کیسا ہوتا؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے. وہ سما کے دوران اتنی زور سے چیخ مارتے کہ تمام محفل جو ہے ذرا تھوڑی گڑبڑی ہو جاتی. تو اور خود سرکار جنید کو یہ بات کی تکلیف ہوتی تھی. آپ فرمایا کہ یہ کون چیخ مارتا ہے اس طریقے سے؟ تو کچھ لوگ بولے کہ یہ فلاں صاحب ہے. تو آپ ان کو بلا کے بولے کہ دیکھو، اگر تم میری سما میں ادب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو دوبارہ اس طریقے سے چیخنا ہے تو میری سما میں نہیں بیٹھنا، مت آ سما میں. عقیدت مند مرید تھا، خالص پیر کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا. جب دوبارہ سما ہوا تو سما ختم ہونے کے بعد میں دیکھے کہ جس شخص کو آپ روکے تھے چیخ مارنے سے، اس کا پورا پیٹ پھٹ کے وہ مرا پڑا ہے. اب دیکھیے آپ، ادب کی انتہا ہو گئی کہ پیر کا حکم تھا کہ چیخ نہیں مارنا، تو جو چیخ کو روکا تو پیٹ پھٹ گیا ان کا. وہ چیز پسند کرے مگر اور رضا کے خلاف، پیر کی رضا کے خلاف. تو اب حکم دیکھیے کہ اپنے پیر و مرشد کے ادب میں یہ اس طریقے سے وہ لوگ ادب بجا لاتے تھے، تو اب خدا کے ادب بجا لانے کی کیا شان ہونا، کیا کیفیت ہونا کہ خدا کے حکم. تو یہ تربیت اسی طریقے سے ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے مقام رضا کے خلاف کرنا، اس تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے. نہیں، اس سے پرہیز کرو. خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ مقام میں قیام و رضا کی علامت اس مقام کے آداب و حقوق کی پابندی ہے. جس جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقرر کر دیا، آپ اس جگہ پہ قائم رہنا اور صبر سے کام لینا،
صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کو راضی رکھنے کے لیے یہ بے انتہا، اور اس کے ادب وغیرہ کا اور اس کے حقوق کی جو ہے ہم پابجائی ادب کو برقرار رکھیں۔ اب جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جب تم کو محل میں داخلہ مل جائے تو اب کیا کرنا؟ تو بولے سر جھکائے خاموش، آنکھیں بند کر کے باادب جو خدمت اور جو کام ذمہ لگائیں اس میں رہ کر ادا کرنا چاہیے۔ جو کام دے دیے وہ کام۔ اب چونکہ یہ تعلیمات ذرا اونچی ہے تو ہم اس کو کیسا سمجھنا چاہیے کہ شرع شریف میں ہمارے پاس جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو خلوص دل کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھیے، ایک ادائیگی ہوتی ہے جو ٹالنے کے لیے کی جاتی ہے، صرف یہ ہے کہ بھئی نماز کا حکم ہو گیا، پڑھ لیے، الحمدللہ آپ اچھے بندے ہیں خدا کے، آپ نماز وقت کے اوپر ادا کرے، مگر کیا وہ عبادت میں اخلاص شامل تھا یا نہیں تھا؟ آپ اگر اس خوف سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈالے گا، اور اگر میں پڑھ لیا تو جنت میں ڈالے گا، تو میرے بھائی بڑے انکساری سے بول رہا ہوں اور بڑی ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ سے ایک غلطی ہو رہی ہے۔ وہ غلطی کیا ہو رہی کہ آپ اپنی طلب میں جنت کو یا دوزخ کو اوپر رکھ کے خدا کو نیچے کر دیے، کیونکہ آپ کی جنت، آپ کی طلب یہ تھی کہ مجھے یا تو جنت ملے یا دوزخ سے چھٹکارا ملے۔ نہیں، اللہ کا مخلص بندہ صرف خدا کے لیے عبادت کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یقیناً جب وہ راضی ہوگا تو بہتر سے بہتر مقام پہ آپ کو رکھے گا، جب وہ آپ سے خوش ہوگا تو بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ، جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ آپ کو جو ہے آپ کی جگہ بنائے گا۔ مگر یہ کہ بھئی تو طلب میں اصل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہر عمل میں آپ خیرات کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، کسی کی ہمدردی کرو، کسی کے ساتھ انسانی رویہ، اب جو شرع شریف میں جو احکام آئے جس طریقے سے بھی جو اگر آپ پیش کریں گے تو اس میں صرف اور صرف رضائے الہی ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو، تو وہ اخلاص کا پہلو ہوتا اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہوتا۔ اس لیے کہ میرا بندہ، اور یہ کوئی بات جو ہم جو زبان سے بول رہے ہیں نا اسی کو کرنا ہے، مگر ہمارے ساتھ یہ ایک سانحہ ہوتا کہ ہم بولتے مگر کرتے نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ نیت کرتے تو کیا بولتے؟ خالصتاً للہ تعالی، صرف اللہ کے لیے۔ تو جب صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ تمام چیزیں کیسا دخل ہوگی اس کے اندر؟ تو میں عبادت کروں گا صرف اور صرف میرے رب کی خوشی کے لیے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رسول کا حکم ہے، تو میں اس حکم کے حساب سے میں اس کا کام کروں گا۔ میں اپنی لالچ کو پیش نظر رکھ کے کروں گا تو یہ بندگی جو ہے یہ بہت چھوٹے درجے کی بندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ عذاب سے تو محفوظ ہو گئے اس لیے کہ آپ حکم کو بجا لائے، مگر جو نعمت اس میں رکھا ہے پروردگار آپ کے لیے، اپنے دیدار کی نعمت، اپنی معرفت کی نعمتیں، وہ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ تو آپ کے اخلاص کو اصل پیمانہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص ہے آپ کا، کہ بھئی آپ کا عبادتوں میں اللہ کی یاد میں اخلاص کتنا ہے۔ ہر ایک کی خواہش رکھنا گناہ نہیں ہے، خواہش رکھو، مگر خواہش کی تکمیل یا عدم تکمیل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خدا نہ کرے ربط میں کوئی رتی برابر کمی نہ آئے، رتی برابر اس کے ربط میں کمی نہ آئے۔ اس کی مثال ایسی ہے، خود پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کے بولا کہ یا پیر، آپ کا جو سامان لے کے جو کشتی آ رہی تھی وہ کشتی ڈوب گئی، دریا میں ڈوب گئی۔ تو آپ فرمائے
अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बोला कि नहीं वो इत्तला गलत थी, आपकी कश्ती तो सही सलामत है और वो जो कश्ती डूबी वो दूसरों की थी। तो आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग परेशान हो गए कि नुकसान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, नफ़े पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछे आपसे कि जो है तुम नुकसान की इत्तला दिए, तो मैं देखा कि क्या नुकसान की इत्तला की वजह से मेरे रब से मेरे ताल्लुक़ में कोई रुकावट आई क्या? मेरे रब से मेरे ताल्लुक़ में कोई कमी या कुछ रुकावट है? अल्हम्दुलिल्लाह वो रब तो वैसी क़ायम था। अब जब तुम फ़ायदे की इत्तला दिए तो क्या खुशी की वजह से मेरे रब से मेरे को कोई ताल्लुक़ में कोई रुकावट आई? नहीं। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला। तो बोले ये सलीक़ा बंदगी का पिराने पीर सिखा रहे हैं आपको कि खुदा का बंदा वो होता है जो खुदा की रज़ा पे राज़ी रहे, वो हमेशा खुदा से मुँह न मोड़े, वो हमेशा खुदा ताला की बारगाह में हमेशा जो हालत है, क्यों कि मुसीबत उसकी बगैर मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तो जो तकलीफ़ है, जो राहत है, ये सब उसकी तरफ से है। तो जिसकी तरफ से ये सब कुछ है तो मैं उसी की तरफ मुतवज्जह रहूँगा। मुसीबत है तो वही टालेंगा, राहत है तो उसमें इजाफा, उसमें ज़्यादती उसी की तरफ से होगी। तो ये इखलास होना है बंदगी में। तो ये शर्त है अल्लाह ताला के क़ुर्ब के हासिल करने। अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए यानी बंदे की ज़बान पे शिकवा नहीं होना। अगर कोई बंदा शिकवा शिकायत में मुब्तला है तो वो अल्लाह की मतलूब बंदगी से बहुत दूर है। अल्लाह ताला जो बंदगी का आपसे तालिब है उससे बहुत दूर हो गया आप। इसीलिए कि ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई फ़ायदा हुआ तो अल्लाह को याद करो, नुकसान हुआ तो अल्लाह से शिकायत करो। बड़ी नाक़िस बंदगी है ये। बंदगी को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। बंदगी तो वही है कि मेरे बंदे तो हर हाल में, क्योंकि मैं तेरा हर हाल में तेरा रब मैं हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के कोई कायनात में कोई क़ुव्वत है जो मेरी मर्जी के खिलाफ तेरे मामलात में दखल दे सके? नहीं। तो अब ये चीज़ होना चाहिए कि जो भी हो रहा हो अल्लाह ताला। हाँ, अच्छी चीज़ की तमन्ना करना मेरा इख्तियार है, मैं तमन्ना करूँगा, मगर उसके होने नहीं होने, उसके नतीजे पे मैं अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में कुछ ना ज़्यादा फ़र्क नहीं लाऊंगा। उसके नतीजे पे मैं अल्लाह ताला से के ताल्लुक़ात में फ़र्क नहीं लाऊंगा। ये उम्मीद रखूँगा। क्योंकि देखो भाई, बड़ी खास छोटी सी की बात है। घर में एक बाप है, एक माँ है, तो इंसान बड़ा बेफिक्र सो जाता। उसको ये फ़िक्र नहीं होती बच्चे को कि भाई सुबह में नाश्ते में क्या मिलेगा, क्योंकि उसको अल्लाह सलामत रखे, बाबा है, अम्मा है, तो मैं क्या की फ़िक्र करूँ। तो जब एक माँ और एक बाप के घर में रहने से यकीन का यह मर्तबा हो जाता है कि आप फ़िक्र ही नहीं करते कि सुबह में क्या खाने को मिलेगा, तो फिर खुदा साथ है तो फिर इतनी परेशानी किस बात की है। जब अल्लाह आपके साथ है तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला को एक है ज़बान से बोलते, अल्लाह ताला क़ादिर मुतलक़ है, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का मालिक है। ये तमाम चीज़ें हम नक़ल कर रहे हैं, उसकी असल की तरफ हमारी रग़बत नहीं है, उसको असल को जानने की। तो अब ये पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात आपको उधर की तरफ ले जाएंगे। तुम अपनी असल की तरफ चलो, तुम्हारी असल की तरफ चलो कि तुमको एहसन तक़वीम में तुमको पैदा किया, तुमको बनी रूह इंसान में करामत बख्शा, तुम्हारी फजीलत का कुरान में जिक्र करा कि कुंत खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ हबीब मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत बनी रूह इंसान में सबसे बेहतर है। तो हम जैसा हमारा रब हमको बेहतर बोला तो वो बेहतर बोलने की तरफ आगे बढ़ो। ये इंसानी तकाज़ा है ना कि अगर आपकी वालदा आपको अच्छा समझती तो आप ज़िंदगी में कभी ये तसव्वुर नहीं करते कि मेरी कोई गलती की इत्तला मेरे वालदा तक पहुँचे, कि उनका दिल टूट जाएगा। तो अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने चाहने वालों के तसव्वुर को तोड़ना आपको पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला के कौल के ख़िलाफ़ जाना आपको पसंद आ गया। अल्लाह ताला बोला कि तुम सबसे बेहतर है, तो बेहतर बनो।
کوشش کرو بہتر بننے کے لیے. یہ پیران کرام اور میرے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی پیاری پیاری باتیں سمجھا رہے ہیں, تو جو ہے اس کی کوشش کرو. اور پھر اس پہ کیا ہے, اب یہ کیوں ہے, اس کی وجہ بتا رہے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب, اللہ اکبر, برگزیدہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اور اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں, اور دنیا کی تازگی کو ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں گے. یعنی ہم جو یہ کافروں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں دنیا میں, تم یہ مت سمجھو, بولے ان کی طرف رغبت مت کرو آپ. یہ پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے ان کی طرف. کیوں کہ ہم ان کو دنیا دے کے ہم ان کو دنیا کے فتنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, ہم ان کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے مولانا روم فرمائے کہ دنیا کیا ہے, چیز دنیا از خدا غافل بدن, بولے صرف خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے. نئے خماش و نخر و فرزند و زن, بولے کپڑا لتا سونا چاندی بیوی بچے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ عطا الہی ہے. ان میں رہ کے خدا کو بھولنا دنیا ہے. نہیں, آپ کی خدا کی یاد آپ کے ساتھ ہے تو یہ دولت, یہ مال, یہ بیوی, یہ بچے سب اس کی عطا ہے, یہ اس کی عطا کی طرف سے ہے. تو لہذا جب کفار و مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ جو دنیا کی نعمتیں بخشا, اس کا ذکر کرتے بولا کہ یہ تو ہم ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس میں مشغول ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں. یہ زیب و زینت تر و تازگی صرف دنیا میں ہے, اور تمہارے پروردگار کا رزق بھی یعنی نبوت, ہدایت, علم, صبر اور قناعت جو آپ کو عطا ہوا ہے, یہ سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ کلام اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کا کلام نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال باطن کی حفاظت, یعنی آپ کو اپنے باطن کی حفاظت کے لیے عنایات الہی پر رضا رہنا اور بغیر کسی بلند تر مقام کی امید اور انتظار جس مقام پر فائز ہیں اس پر دلیل ہے. یعنی اب یہی نبوت کا تقاضا. تو اب یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر قرآن پاک کی طرف سے جو ہے آپ کو قرآن پاک کے حوالوں سے آپ کو اشارہ فرمایا کہ دیکھو اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا, اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ بندگی کا بہترین طریقہ ہے. تکلیف ہے تو ہی اس کا حل کرنے والا ہے, راحت ہے تو اسی میں تو جو ہے ہماری سرفرازی, ہمیں اس میں جو ہے پائیداری عطا فرما. تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. اور جس مقام پر فائز ہیں اچھا دلیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب کا رزق سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یعنی جو میں نے آپ کو خیر کثیر, یعنی کس کو عطا کیا خیر کثیر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. انا اعطیناک الکوثر, خیر کثیر. اب یہ خیر کثیر میں کائنات آ گئی, کائنات پوری خیر کثیر میں آ گئی. یہ جنت کی نعمتیں, یہ حوض کوثر, یہ تمام چیزیں, تمام خیر کثیر. تو ہم نے آپ کو جو خیر کثیر, نبوت, علم و معرفت, عطا الہی پر راضی, مصائب پر پرہیز, دعوت خلق یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دشمنان اسلام سے جنگ و جدال کرنا, قتال کرنا, لڑائی کرنا, اور غلبہ اور دین کا جو غلبہ مشرکین پہ جو عطا کیا ہے, یہ دوسروں کو ملنے والے اشیاء سے, یعنی جو دوسروں کو ہم عطا کر رہے ہیں
ان سے یہ بہت بلند اور زیادہ شکر کے لائق ہے، یہ زیادہ شکر کے لائق ہے۔ تو مطلب کہ ساری کی ساری جو بھلائی ہے وہ اپنے حال کی حفاظت، یعنی جس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رکھا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس پہ قائم رہنا، اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا، اور اللہ کے دروازے سے کبھی دور نہیں جانا، یہ تمام تر بھلائی اسی میں ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں گے تو دیکھیے کہ تمہارے لیے اب ایک انسان کی حالت کیا ہوتی، کہ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ یا تو تمہارے لیے اس میں حصہ رکھا گیا ہے، یا وہ کسی اور کا نصیب ہوگا، یا کسی کا بھی اس میں حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہوگا، تاکہ جو اس کی طرف رغبت کرے، جو اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کی طرف اگر وہ کوشش کرے تو صبر و رضا سے نکلے گا اور محنت و مشقت میں مبتلا ہوگا، اور جو اس کی طرف التفات، اس کی طرف رغبت نہ کرے، اس کی طرف دلچسپی نہ لے، تو وہ اپنے مقام پر راضی ہوگا اور اس کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تو اب کس حال دیکھیے کہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو تمہارا حصہ ہے، ایک وہ ہے کسی دوسرے کا نصیب ہے، اور ایک وہ ہوتا جو کسی کا بھی نہیں ہوتا، مگر اگر ہم اس کی طرف رغبت کریں گے تو اس میں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، اور اس میں آپ کے لیے امتحانات، مشقت اور مشقت زیادہ ہوں گی۔ بہت وقت آپ دیکھتے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی بغیر طلب کے آپ کو مل جاتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس رہتے آپ اس کی طلب کرتے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نہ ان کو ملتی نہ آپ کو ملتی، مگر اس کی تمنا رہتی برابر۔ تو وہ لے کے اس چیزوں میں مت پڑو، اس میں آپ کو صرف امتحان، مشقت میں آپ کو مبتلا ہونا ہے۔ نہیں، آپ کو جو ملا اسی کے اوپر اطمینان کرو، بھروسہ کرو، اور اسی میں برکت کے لیے دعا کرو، اور اسی کے اندر پائیداری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر کہ تمہاری قسمت میں رکھ دیا گیا ہے تو وہ تمہاری دخل اندازی کے بغیر ہی پہنچ جائے گا۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تم کو بہرحال ملے گا، وہ رضامندی کے تمہارے دخل، تم اس میں دخل دو یا نہ دو، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، کیونکہ وہ تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے، تو وہ تم کو پہنچ جائے گا۔ آپ خوش ہوں یا ناخوش، آپ اس سے خوش ہو یا نہ ہو، جو ملنے کی چیز ہے وہ مل جائے گی۔ لہذا اس کی طلب میں حرص اور سوء اور بے ادبی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علم اور عقل کے مطابق بھی یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ یہ نہ آپ کا علم اس کی تائید کرتا، نہ آپ کی عقل اس بات کی تائید کرتی، تو لہذا کیوں ہم ایسی چیز کے پیچھے پڑیں جس میں نہ ہمارا علم ہماری ساتھ دے رہا، نہ ہماری عقل ایسی ساتھ دے رہی۔ تو بہتر چیز کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملا وہ میرا حصہ ہے، جو نہیں ملا وہ میرا نہیں ہے، تو اس پہ خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جو چیز مل ہی جاتی ہے تو اس کی طلب بے سود اور ضائع ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ آ جاتا کہ بھئی جو چیز میری تقدیر میں لکھی گئی ہے تو پھر میں اس کے لیے کوشش کروں، تو یہ تو بیکار بات ہوئی نا۔ اچھا، اور علم دین کے فیصلے کے مطابق پروردگار عالم کی قضاء و قدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب تقدیر میری قضاء و قدر، یہ حکم ازلی ہے، یہ حکم ہو چکا پہلے، تو پھر اب میں کوشش کر کے کیا کروں؟ میں کیوں کوشش کروں؟ عقل ایسی بھی آپ کو جو ہے ایسی باتیں بھی سکھاتی۔ بعض لوگ فلاسفہ جو ہے وہ بھی ایسی باتوں میں بڑے الجھ کے دین میں بڑے فتنے ڈالے ہیں
کہ وہ جب سب چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو میرے کو میں کوشش کرنے سے کیا حاصل ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خزائے الہی کے مطابق واقع ہو، احوال ظاہر و باطن سے بندے کو ملتا ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے. دیگر اشیاء یعنی دوسرے چیزوں کی طلب و آرزو، خواہش و کوشش اپنی نفس کی خواہشات ہیں. یہ آپ کے نفس کی ہوائے نفس، یعنی یہ آپ کی نفس آپ کو اچھال رہا اس کی طرف کہ جو ہے تم ان کے حصے کی طرف بھی دیکھو، ادھر کی طرف جا کے دیکھو، ان کی طرف نظر کرو. نہیں، یہ تمہاری نفسانی اور طبیعت میں حرص ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ ضائع ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ باطل ہے. اب یہاں پر بڑا اچھا مواقع ہے کہ جب تقدیر، جب قضاء و قدر، جب میری حکم ازلی ہے تو میں کوشش ہی کیوں کروں؟ تو اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ جب یہی حال اچھا، جب تقدیر یعنی تقدیر سب سے اوپر ہے، جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہی ہو کے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، جو اس کی قضاء و قدر میں جو ازلی حکم ہو چکا ہے، جب وہی ہونے والا ہے تو بولے کہ پھر یا رسول اللہ پھر عمل کس لیے؟ عمل کس لیے ہے؟ یہ صحابہ سرکار سے پوچھے یہ سوال. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عمل کرو. جو شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو میں عمل کر کے میں اپنی بندگی کا حق پورا کر رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ مجھے ہوش عقل کی دولت سے نوازا، مجھے میں سوچنے سمجھنے صلاحیتیں دیا، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے میں عمل برابر کروں گا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا. اس لیے کہ حدیث شریف بھی ہے السعی منی و اتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے. کیونکہ اگر کوشش کے بغیر آپ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا، انشاءاللہ ویسا بھی، مگر یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ احکام شریعت کے خلاف ہے. احکام شریعت آپ کو بتائی گئی کہ تقدیر کے پورا ہونے میں بھی تمہارا عمل ضروری ہے. تم اپنا عمل کر لو، تم عمل سے بھاگو مت، اس لیے کہ اس میں جو ہے اگر تم عمل سے بھاگیں گے تو تم خدا سے دور ہو جائیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ جو تقدیر میں ہوں گا. نہیں، ایسی بیکار باتوں میں نہیں پڑو. کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب جہاد کرے، ہجرت کرے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا میری تقدیر میں کیا ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ تقدیر الہی کیا ہے؟ مگر یہ تمام تر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عمل کا معیار بتا رہی، عمل کا طریقہ بتا رہی کہ فتح ہونا ہے، شکست ہونا ہے، ملنا ہے، نہیں ملنا ہے، وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہوں گا. مگر تم اپنے عمل سے، تم اپنا عمل کر کے اپنی بندگی کا حق ادا کرو. اگر وہ غیر کا حصہ ہیں تو خود کو ایسی چیز میں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اگر وہ کسی غیر کا حصہ ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تو کئی کو تکلیف میں مبتلا ہو؟ تم کیوں تکلیف میں مبتلا ہو جسے تم پا نہیں سکتے؟ بہت ساری خواہشیں ایسی ہے کہ ہماری عقل جانتی ہے کہ ہم نہیں حاصل کر سکتے، مگر اس کی طلب میں برابر بھاگتے رہتے. یعنی آپ اگر سنجیدگی سے سوچیں تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ چیز میری، مگر آپ اس کی طلب میں بھاگتے، تو یہ وقت ضائع کرنا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. کیونکہ تم جان سکتے کہ بھئی تمہاری یہ چیز تمہارے تک نہیں پہنچ سکتی. اگر وہ حال کسی کا حصہ نہ ہو، وہ کسی کا بھی نہیں ہے، بلکہ امتحان و ابتلا کے لیے، یعنی بعض چیزیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسے پیدا کی گئی جو تمہارے امتحان اور تمہارے کو مصیبت کو دعوت دینے کے لیے ہوتی ہو. تو اس سے بچو ایسی چیزوں کی طرف. تو کوئی عقل مند آدمی اسے کیسا پسند کرے گا؟
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عقل مندی عطا کرا تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں جانتا ہوں کہ ہر چیز میرے مالک کی طرف سے ہے، ہر چیز میرے رب کی رضا کی بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں اپنی کوشش کر کے میں اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت کے انتظار میں، اس کرم کے انتظار میں بیٹھوں گا، مگر میں اپنا کام تو کرتے رہوں گا۔ اس لیے کہ اب یہ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے نا کہ خود صحابہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ، جب خضا و خضر جو ہے ہمارے عمل پہ سبقت رکھتی ہے تو پھر عمل کس لیے؟ تو اس پہ آپ فرمائیں کہ نہیں، تم پیدا کیے گئے ہو اور تمہارے لیے کچھ ذمہ داری ہے، تم کو کچھ کام سونپا گیا ہے، تو وہ کام تو تم کرو، وہ کام کرو، تم نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اچھا، اس فتنے و مصیبت کو طلب کرنا، اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی بھلائی، سلامتی اور بلائیوں، آفات یعنی برائیوں سے رہائی، مال کی نگہداشت اور ماسوا اللہ سے انقطاع میں ہے، کہ جو میرے پاس ہے میں اس کی حفاظت کروں، اور میں اللہ کے غیر سے، اللہ کے سوا کوئی ہے تو میں اس سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ یہ مال کی حفاظت کیا ہے؟ یعنی اب یہاں بحث ہو رہی کہ اللہ کے تقرب کی، تو میں اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی محبت، اس کی عبادت، اس کی یاد، اس سے جو ہے میں غافل نہ رہوں، اور جو اللہ کے ماسوا، اللہ کے سوا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کتنی اچھی ہو، کچھ بھی ہو، ظاہر میں آپ کو آنکھوں کو لبھاتی ہو، کچھ ہو، میں اس کی طرف تعلق نہیں رکھوں گا۔ کیوں کہ میرا تعلق میرے رب سے ہے، تو میں اپنے اس تعلق کی حفاظت میں لگا رہوں گا، میں اس تعلق کی حفاظت میں رہوں گا۔ کیونکہ اب یہاں پہ ہے کہ جب تمہیں بالا خانے پر یعنی اونچی منزل پہ، یا پھر بام خانے پر یعنی جب چھت پہ چڑھنا نصیب ہو، تو ہمارے فرما رہے ہیں کہ مصباح فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کو اونچی منزل پہ چڑھنا، یا پھر تم کو چھت پہ چڑھنے کی جب تم کو اللہ تعالیٰ اگر تمہارے نصیب میں لکھا، تو جب تم کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، بولے جب تم اوپر کی طرف جب پرواز کرنا شروع کرو گے، اوپر کی منزل پہ جاؤ گے، پھر چھت پہ جاؤ گے، تو جب تمہارے کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بولے پھر جب تمہارے سمجھ میں آئیں گی تو تم سر جھکا کر، بلکہ بادشاہ کے زیادہ تر قرب میں زیادہ ادب لازم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ طریقہ ہے کہ جتنی قربت بڑھتے جاتی، ادب اتنا بڑھتے جاتا۔ اس لیے کہ اب آپ کو سامنے کی کیفیت پتہ چلتے جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب ہم لوگ چونکہ جانتے نہیں، تو ہمارے کو تو وہ اتنا ادب جانتے کہ بھئی اس طریقے سے وضو کرو، اس طریقے سے بیٹھو، اس طریقے سے رکوع کرو، سجدہ کرو، ایسا یاد کرو، یہ کرو، یہ ہم یہی جانتے ہیں۔ مگر جو اہل اللہ ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قرب کی وجہ سے ان پہ زیادہ ادب لازم آ جاتا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں اور پیران پیر کے پیروں میں ہیں، 5ویں پشت میں پیر ہیں، تو آپ کا مرگ یعنی بالکل وفات کا وقت قریب آ گیا، اور بالکل بستر پہ آپ کمزور لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ پیر حرکت نہیں کر رہے تھے، تو آپ اپنے مریدوں سے فرمائے کہ میرے کو وضو کراؤ۔ تو جب لوگ پانی لا کے وضو کرانے لگے، تو آپ بولے کہ بھئی میری داڑھی کے پورے بالوں میں خلال کرو۔ اللہ اکبر! ارے ویسے وقت میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ادب کا تقاضا دیکھیے کہ میرے داڑھی کے پورے بالوں میں خلال کرو۔ کیوں؟ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو میرا ایک بال بھی بے وضو کیسا رہے؟ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں تو میرے داڑھی کا ایک بال بھی بغیر وضو کیسا رہے؟ کیوں کہ جانتے تھے ادب کرنا، جانتے تھے کس کا ادب کرنا ہے، وہ بھی جانتے تھے۔
تو جب بندہ زیادہ قریب ہوتا تو اس کے اوپر ادب بھی اس کو زیادہ ہوتا، کیونکہ مقربین، کیونکہ جو قریب والے ہوتے ان پہ زیادہ خطرہ رہتا، ہمیشہ ہمیشہ انہوں خطرے میں رہتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کتاب میں جو ہے کیمیا سعد یہ بات کو لکھے کہ جب معراج کی رات، مکاشفۃ القلوب میں لکھے کہ جب معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بولے کہ ایک فرشتہ جو مقرب بارگاہ الہی تھا، جو مقرب بارگاہ الہی تھا، اس کی ایک سانس پہ 50,000 فرشتے پیدا ہوتے تھے، اس کی ایک ایک سانس سے. تو جبرائیل علیہ السلام دیکھے کہ وہ جو ہے کسی ایک عجیب و غریب مقام کے اوپر، وہ نام اس وقت میں جو یاد نہیں آ رہا، کوئی پہاڑ کا ہونا، کہ وہاں پر جو ہے بالکل بے یار و مددگاری کی حالت میں پھینک دیا گیا تھا. تو جب جبرائیل علیہ السلام اس سے مل کے بولے کہ کیا حال ہے، تم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے، تم تو بارگاہ الہی کے اتنے قریب تھے، پھر تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو بولے کہ جبرائیل، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے کو معافی دلا دو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو بولے کیا ہوا؟ تو بولے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لائے تو میں ان کے ادب کے لیے اٹھا نہیں. یہ بات امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ میں ان کے ادب کے لیے اٹھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات مجھے ناگوار گزری اور میری منصب سے مجھے معزول کر کے مجھے پھینک دیا گیا ہے. تو آپ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے میری بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری معذرت کریں، میری توبہ قبول کروائیں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معرضہ کرے تو اللہ تعالیٰ بولے اس کے توبہ قبول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ میرے نبی پہ درود پڑھے. تو مقربین جو ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ امتحان ہوتا ہے. جو بادشاہوں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے ادب کا لحاظ رکھنا پڑتا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوئی تو ایک ہی لمحے میں بادشاہ کی صحبت سے جا کے جو ہے انہوں عتاب کے شکار ہو جاتے. اور یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے بیشتر واقعات آپ کو سمجھ میں آئیں گے. بیشتر مقامات پہ بڑے بڑے خلفاء کے دور میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں ایسے اپنے چاہنے والوں پہ ایسے عتاب ہوئے. تو وہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی جو قرب حاصل کرتے ہیں تو ان کے اوپر چونکہ جانکاری زیادہ ہونے سے ذمہ داری زیادہ ہوتی. اسی لیے بولتے کہ جو قیامت میں علماء کی زیادہ پکڑ ہوں گی جہلا سے زیادہ. کیوں؟ جاہل تو جاہل تھا، وہ تو نادانی کر گیا، وہ تو لا علمی کی وجہ سے کر گیا. تو عالم ہو کے غلطی کیوں کرا؟ تو جان بوجھ کے کیوں کرا؟ تو تیرے لیے سزا زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ادب جو ہے بے انتہا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ابھی سہوال سے اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے جو ہے یہ 8واں مقالہ جو ہے، اور چونکہ اب آگے جو ہے اولیاء اور ابدال کی جو ہے حالات اس کے اوپر بحث ہے، اور وہ اب ہمارے مضمون کے لہٰذا اتنا زیادہ اہم ضروری نہیں ہے. بے شک کیونکہ ہم کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مقامات اولیاء اللہ کے مقامات، ابدال کے مقامات پہ جو ہے ذکر کرے ہیں، تو اس سے ہم کو جو ہے ظاہر میں ہماری روزمرہ کی دنیا زندگی میں جو ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو اس سے اجتناب کرتے ہوئے میں جو ہے اس مقالے کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ مقالے میں جو ہے پھر آپ کو نویں مقالہ جو ہے، یہ تو 8واں مقالہ ختم ہوا، اور پھر نویں مقالے سے جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے آپ سے ملاقات ہوں گی پھر. اور اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اس مبارک مہینے محرم الحرام کے صدقے میں حسین ابن علی و شہدائے کربلا کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ حسین اور اہل بیت رسول اللہ جو شہداء ہیں کربلا کے، تمام شہداء کرام کے صدقے میں اللہ تعالی ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت میں جو ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجالا فرمائے، ہمارے سینوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر اور اس کے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارا جو قول ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں بدل دے، ہم اس پہ عمل کرنے کے قابل بنا دے، اور جو عمل کرے اس کو اپنی مقبولیت عطا فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی عطا کرے، اور ہم گنہگاروں کو رسول اللہ ان کے اہل بیت کے صدقے میں فاطمۃ الزہرا کے ردائے فاطمہ اور ردائے زینب بنت فاطمہ کا جو ہے اشامیانہ ہمارے سروں پہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری گناہوں کی پرسش نہ کرے، اور اپنے کرم اور عفو اس کو پیش نظر ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور پیران پیر کی صحیح غلامی عطا کرے، پیران پیر کی غلامی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔